الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ اس سالانہ عظیم الشان فقید المشال کانفرنس جو کہ سیرت طیبہ دے مقدس عنوان دے تحت انعقاد پذیر ہے، اللہ پاک اشنو تا قیامت جاری و ساری رکھے اور اس سے تمام تر منتظمین معاونین اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منصور فرمائے. پیارے حبیب دی سیرت، آپ دی شان، آپ دا مقام
ایک طویل عنوان ہے کہ جس کا احاطہ ناممکن ہے. جس طرح میرے تو قبل جماعت عظیم مبلغ محترم المقام مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی پیارے حبیب دی شان اس اعتبار نال ذکر کر رہے سن کہ نبی پاک شافع معشر نے بلا شبہ اللہ پاک نے بے شمار خوبیاں اور صفات کا عامل بنا کے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبعوث فرمایا. آپ دیاں بے شمار صفات اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو قرآن حکیم دے اندر بالکل نمایاں ذکر کی دیا گئی ہیں. جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی شاہد ہے، میرا محبوب نبی مبشر ہے، میرا پیارا حبیب نذیر ہے. نبی پاک سراج منیر نے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ تمام میرے سونے مرشد و مخدوم دیاں صفات نے پیارے حبیب دی شان ہے، آپ دی عظمت ہے. اور ان صفات دے وچوں ایک صفت اللہ پاک نے نبی پاک دی یہ بھی بیان کی تھی وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ کہ محبوب نبی بہت بڑے داعی بن کے آئے نے. بلا شبہ آپ معلم بھی نے، يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. آپ مدرس بھی نے، آپ مزکی بھی نے، لوگوں دے دلان دا تزکیہ کرنے والے، صفائی کرنے والے. اور اس طرح نبی پاک دی اے بھی شان ہے، آپ دی اے بھی صفت ہے کہ اللہ پاک نے داعیاً الی اللہ بنایا ہے. کیا مطلب؟ رب دی طرف بلانے والا، اللہ دی طرف بلانے والا، دعوت توحید دینے والا. اسی وجہ کہ رب کی طرف بلانا سب تو پہلا بلاوا، سب تو پہلی دعوت توحید ہے. اور نبی رحمت کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیے، آپ دی بے شک تو بات جو نبی رحمت کی زندگی کا آغاز ہے اور دعوت توحید ہے. سوا پہاڑی تے چڑھ کے آکھے لا الہ الا اللہ. اور لوگوں اس دعوت کا اقرار کر لو، آغاز بھی دعوت توحید ہے. اور جس وقت سونے نبی دی زندگی کا اختتام ہو رہا ہے، 13 سال مکے اندر گزرے، 10 سال مدینے اندر گزار کے آپ اپنا زندگی دا سفر مکا رہے نے. اور اختتام کیا ہے؟ لعنت اللہ علی الجہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیهم مساجدا. کہ لعنت ہوئے ان یہود و نصارہ دے، ان مشرکین دے جنہوں نے اپنی نبیاں اور نیک لوگاں پیشوا اپنے ائمہ
اپنے راہبر تے رہنما انہاں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا. معلوم کی ہویا آغاز بھی دعوت توحید گج کے بولو, اختتام بھی ذرا تھوڑی جی ہمت کرو ماشاءاللہ. آغاز بھی دعوت توحید تے اختتام بھی دعوت توحید. اور آئیے ذرا غور کرنا, میرے محبوب نبی دیاں صفات بہت ساریاں نے, خوبیاں بے شمار نے, اور خوبی نہیں اور صفت نہیں جو میرے سونے حبیب دے اندر موجود نہیں. پر کچھ صفات چیدہ جنہ دا ذکر خیر قرآن اس انداز نال کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے, اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. آئیے ذرا باتاں توجہ نال دل لگا کے سن دے جانا, بڑی توجہ نال مکمل انہماک نال. اب میں کی گزارشات کرنیاں چاہنا, اب میرے محبوب نبی اول درجے دے داعی بن کے آئے نے, اور توحید دی دعوت دینے والے بن کے آئے نے. اب گلیاں بازاراں دے اندر, اور چوکاں چوراہیاں دے اندر, اور منڈیاں دے اندر جا کے, میلیاں دے اندر جا کے, اور نبی پاک نے جناب علی دعوت توحید پیش کی دی ہے. اور قرآن کی کہہ رہی ہے ایوہ النبی, اے میرے سونیا محبوب, اے میرے پیاریا حبیب, ذرا غور کرتے جانا. انا ارسلناک شاہدا, اے سونیا محبوب اساں تانوں رسول بنایا ہے. اے ارسلناک دی کاف بڑی پیاری ہے, بڑیاں محبتاں لے کے آنے والی ہے. اے اوہی کاف, ذرا غور کرتے جانا. قرآن کی کہہ رہی ہے ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اکیڑی کافر ہدایت غور کرتے جانا. اکیڑی اللہ کہہ رہے ہیں إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. اکیڑی اللہ پاک نے کیا میں اور میں گول گواما سمیں دنیا دا مالو منال. اور اس کام دیا محبتاں تو ذرا غور کرتے جانا. اکیڑی اللہ پاک نے کیا بات بڑی محبتاں دی, ذرا توجہ کرتے جانا. اللہ پاک نے خوبیاں بیان کی دیا نے, صفات بیان کی دیا نے. میں چاہنا ذرا قرآن دی بہار لگ جائے, اپنا موضوع بھی بیان کرا, اور قرآن دی لذت نال جناب علی لطف اندوز ہوندے جاواں, اور جلسہ محکتا جاوے اللہ دے فضل و رحمت دے نال. اور قرآن حکیم دی بارش برساں دیواں گا رب دی توفیق نال, ذرا غور کرتے جانا. اللہ پاک نے کدی کاف دا استعمال کیتے کیتا ہے. اور قرآن کہہ رہا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ شاطنو ساریاں جہناتی رحمت بنا کے بھیجیا میں. اور یہ تھے بھی کافر اللہ پاک نے جناب علی دوسرے مقام دے دیا گیا, اور کدی شانہ بیان کی دیا نے. قرآن کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک. قرآن ذرا یہ بات میں جناب علی پیش کرتا جاواں. اب دیکھنا انداز کیسے محبتاں دینے, اور اسلوب کیسا جناب علی پیارا میں. اور اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب نو تسلیاں بھی دیتیاں نے, اور شانہ بھی بیان کی دیا نے, عظمتاں بیان کی دیا نے. آنکھیں علی بائی پاس دے جناب علی, اور ترنہ مار کے بیٹھنے والوں آؤ نظرہ مرحوم عبداللہ شیخ بوری دے فرزند کولا. اور دل لگا کے ذرا قرآن سنتا جانا, اور دلان دے دریچے کھل جان کے رب دے فضل نل. آن نظرہ دماغ دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں. اور قرآن کی کہہ رہی ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا
داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب نبی شاہد بن کے آئے نے سونیا شیطان رسول بنایا میرے سے گندے وگ پیارے آتشاں خود نبوت کا اعلان نہیں کیتا آرسلنا کیا سونیا شیطان رسول بنایا شاہد بنایا گواہیاں دے رہے نے رب دی توحید دیاں گواہیاں گواہیاں دے رہے نے آخرت دیاں جناب علی گواہیاں دے رہے نے قرآن دی صداقت دیاں گواہیاں. آئیے ذرا غور کرتے جانا گواہیاں دے رہے نے ملائکہ دے وجود دیاں گواہیاں دے رہے نے رب دیاں قدرتاں دیاں گواہیاں. وَمُبَشِّرٌ اور میرے محبوب نبی مبشر بن کے آئے نے جنت دیاں خوشخبریاں دے رہے نے رب دیاں رحمت دیاں خوشخبریاں دے رہے نے. وَنَذِيرٌ اور امام کائنات جناب علی نذیر بن کے آئے نے. کی مطلب ہے لوگوں نے جہنم دیاں عذاباں تو ڈران دے جا رہے نے قبر دیاں ہولناکیاں تو ڈران دے جا رہے نے جہنم دیاں شکتیاں دا تعارف کروان دے جا رہے نے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور محبوب نبی سراج منیر بن کے آئے نے روشن چراغ بن کے آئے نے اور امام کائنات دی بھی شان ہے. داعیاً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ اور میرے سونے مرشد و مخدوم اللہ دی طرف بلانے والے بن کے آئے نے اور داعی إِلَى اللَّهِ بن کے آئے نے اللہ دی طرف لوگانوں بلا رہے نے رب دی توحید دی طرف بلا رہے نے اللہ دی وحدانیت دی طرف بلا رہے نے مالک دی الوہیت و ربوبیت دی طرف بلا رہے نے. اللہ پاک نے شانہ بھی بیان کی دیا نے مالک نے اپنے محبوب نبی نو دعوت توحید جناب علی آگے ایدی اشاعت دیاں اللہ پاک نے ڈیوٹیاں بھی لگائیاں نے. ذرا غور کرتے جانا ہے اتھے بھی انداز بڑا پیارا ہے محبتاں بڑیاں ڈاڈیاں دے نرالیاں جائیاں نے. قرآن کی گاری ایوہ الرسول چم چم کے پڑھا پیار نل پڑھا دے محبتاں نل پڑھا دل دیاں تھا جرائیاں تو جناب علی میں قرآن حکیم دیاں تلاوتاں کرتا جاواں. قرآن کی گاری ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آئے تھے بھی کعب آ گئی ہیں محبتاں لے کے پیار لے کے سونیا محبوبہ میرے پیاریا رسولہ میرے پیاریا محبوبہ بلغ 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 سونیا انہاں لوگاں تک پہنچا دینا پیاریا محبوبہ انہاں نو واض و نصیحت کرتا جانا تبلیغ کرتا جانا اور انہاں نو ہلا دے میرے سونیا حبیبہ میرے پیاریا اور انہاں دے سامنے دعوت توحید دا اہتمام کرتا جانا. ما انزل الیک من ربک جو احکامات سونی اللہ نے تیرے تے نازل کی دینے کھل کھلام کے انہاں تک پہنچاندہ جانا. ایک لمحہ ایسا بھی آیا میرے سونے محبوب نبی جناب علی اور دوسری وحید آغاز تو بعد امام کائنات جناب علی دوسری وحید نصول تو بعد اور سونے نبی چادر لوڑ کے لیٹ جاندے نے امام کائنات جسم دے اندر کب کبھی محسوس کر رہے نے تھر تراحت محسوس کر رہے نے اور پسینے دے اندر جسم شراب ہو رہے اور محبوب نبی چادر لوڑ کے لیٹ جاندے نے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین مسلمانہ دی پہلی اماں محترمہ رضی اللہ تعالیٰ امام کائنات لیٹ جاندے نے خدیجہ نو کہہ رہے نے شملونی شملونی میرے تے چادر ہوڑ دیو ہونا یہ ذرا غور کرتے جانا اللہ پاک نے محبتاں کیویں کی تھیاں نے اور سونے رب نے پیار کیویں کی تھا میں اللہ نے اوہی کیفیت بیان کی تھی اور رب نے اوہی حالتاں بیان کی تھیاں نے اور جس حالت دے نال میرا محبوب نبی لیٹیا ہویا میں قرآن
کی کہہ رہی ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور. شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، صاحبزادہ قاری عبدالرحمان صاحب شیخو پوری. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، پتہ دور نہ نکل جانا. میں کی گزارشات کرنا چاہنا میں. اور ایک لمحہ ایسا بھی آیا ہے اور سونے نبی جناب علی قیام دی حالت دے اندر نے رات گزار دیں نے. آسمان والا کی کہہ رہی ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. قیام اللیل دی واری آئیے. آسمان والا کہہ رہے اچھا کیا ضرور کر، بیدار ضرور ہویا کر، اور سونیا سویا بھی کر. اللہ سون دی طرف اور نیند دی طرف بھی متوجہ کر رہے نے، آرام دی طرف متوجہ کر رہے نے کہ قیام کرنا بھی ضروری ہے، قیام کرنا بھی ضروری ہے، اور سونیا استراحت فرمانا بھی ضروری ہے، آرام کرنا بھی ضروری ہے. اتنا قیام مت کیجئے کہ تھوڑے قدم مبارک سو جانورم پہ جان. اور میں صدقے جاواں جدو دعوت توحید دی واری آئیے، جدو لوگاں نو ہلانے دی واری آئیے، جدو ابو جہل تک، جدو عتبہ تے شیبہ تک، جدو ولید جیسیاں پلید مشرکاں تک، جدو امیہ جیسیاں خبیث نجس مجسکاں تک، جدو دعوت توحید پہنچانے دی واری آئیے، ادو اے نہیں آکھیا چادر تان کے لیٹ جا، ادو اے نہیں آکھیا آرام کر لے، ادو اے نہیں آکھیا استراحت فرما لے، ادو آکھیا کم سونیا کھڑا ہو جائیے. ہم سون نال کم نہیں بننا. شرک دیاں خانگاواں ہلا دے، شرک دے اڈے ہلا دے، شرک دیاں جنابے علی جنیاں بستیاں نے انہاں تک شراب توحید نہ پہنچائے. اور پیغام کی آ رہی ایوہ المدثر قم فانذر یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. ماشاءاللہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اللہ پاک حفاظت فرمائے، زندگی دراز فرمائے. علماء اہل حدیث کے ساتھ تشریف لے آ رہے ہیں، خطباء آ رہے ہیں، لیڈر آ رہے ہیں، عوام آ رہی ہے، اور جناب علی گوشے گوشے دو پھول مہک رہے ہیں. اللہ انہاں دی آمد نو باعث برکت بنا دو. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. شفقت فرماؤ، شفقت فرماؤ، بڑی ماشاءاللہ. جی جی جاری جاری جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میں کی عرض کرتا جا رہی ہوں، ذرا باتاں توجہ دے نال سماعت کر دے جانا. اور میں گزارشات کرتا جا رہی ہوں، آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے میرے سونیا محبوب یا ایوہ المدثر قم فانذر. پیارے ادرا کھڑا ہو جا، انہوں دعوت توحید تو آشنا کر دے، اور انہوں جہنم دیاں عذاباں تو ڈرا دے. ذرا توجہ کر دے جانا. محبوب نبی نے 3 سال تک سری خفیہ دعوت پیش کی تھی ہے، اور 3 سال دا عرصہ گزرنے تو بعد محبوب نبی نو آرڈر کی آیا وے سونیا پیاریا حبیبہ فصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین. سونیا محبوبہ ذرا کھل کھلا کے دعوت توحید پیش کرتا جانا. پیاریا ہونے انہاں دیاں خانگاواں دی طرف رخ کرنا پینا میں. سونیا انہاں دیاں ڈھیریاں تے بھی جانا پینا. توجہ میری طرف دھیان میری طرف. سونیا محبوبہ پیاریا محبوبہ انہاں دے کول جانا پینا میں. اور گج بج کے رب دی توحید دیاں صداواں بلند کر دینا. اور آئیے ذرا غور کر دے جانا. اور اس تو قبل میرے محبوب
نبی نو صادق کہنے والے، امام کائنات دی امانت دیاں گواہیاں دینے والے، امام کائنات نے 3 سالہ خفیہ دعوت پیش کی دیئے، اور جس وقت اعلانیہ توحید دا اظہار کرنا چاہیا میں، اور صفا پہاڑی تے چڑھ کے نبی پاک نے دعوت توحید پیش کی دیئے، ادھوں بھی پہلوں اپنا کردار پیش کیتا میں، اور امام کائنات نے اپنی سیرت طیبہ نو پیش فرمایا میں، اور شاریاں نے کیا واقعی سچا واقعی امین ہے، اور ایک موقع ایسا بھی آ گیا اور جدو بیت اللہ دی دیوار دے نال حجر اسود نو نصب کرنے دیاں واریاں آئیاں نے، اور قریشیاں دے ماں بہن اختلاف ہو جاندا میں، اچانک سیرت ابن ہشام دے اندر لکھن والیاں نے لکھیا میں، اچانک جناب علی شین کعبہ دے اندر میرے مرشد مخدوم جاندے نے، ذرا غور کرتے جانا، اشارے یک زبان کی کہہ رہے ہیں، حاضل امین رسینا، امین محمد آگے نے تے اسی انہ دے فیصلے تے راضی ہو جاوانگے، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، آئیے ہوئی صادق امین کہنے والے، عقیدے پتھرہ دمی پہ برسا رہے نے، عقیدے گلے دے اندر کپڑا پاکے کھڑ رہے نے، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے مستقل باب قائم کیتا میں، امام کائنات تے مصیبتہ دے پہاڑ ٹوٹ گرے، اور نبی پاک دے گلے دے اندر کپڑا پاکے کھڑیا گیا، اور لوگوں اب پھلا دیا پتیاں نچھاور کرنے دی بجائے اب پتھرہ دیا بارشن کی دیا گئیاں، اے شاعر اختلاف کیوں نے، ساریاں تکلیفاں کیوں نے، اور اختلاف برادری دا نہیں جے، اور اختلاف جناب علی امام کائنات دے نال شادی نہیں جے، اور سونے نبی دے نال اختلاف علیہ باللہ، اور کوئی زمین مربع تے پوئے پانڈے دا نہیں جے، اور اختلاف بھی کوئی ہے، نبی پاک کہہ رہے نے لوگوں کہہ دیا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور شاف معاشر کانفرنس کی زینت بننے والوں، اور پیغمبر نے شفاعت کرنی ہے، جس نے حضرت ربانی صاحب بیان فرما رہے سن، شفاعت کرنی ہے پر کدی کرنی ہے، اشہد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے، اجینا کلمہ پکا ہو گیا ہے، اجینی توحید جناب علی پختہ ہو گئی، استحکام پکڑ گئی، اور میرے سونے محمد سفارشی بھی بن جان گے، اور نبی پاک دی دعوت توحید دے پارو اختلاف پڑھتا جاری ہمیں، اور ساتھی اختلاف نہیں جے، اور برادری دا اختلاف نہیں جے، اللہ یعص باللہ کسے تا دل نہیں جے دکھایا، اللہ یعص باللہ کسے نو مندہ نہیں جے بولیا، بلکہ قرآن نے بالکل وضاحت کی دیئے، 7واں پارہ، توجہ میری طرف رکھو، 7واں پارہ سورۃ الانعام میں رب دا قرآن ذرا دل لگا کے سماعت کیجئے، ماشاءاللہ علماء دے نال شعراء دے نال پوری مجلس سجی پھبی ہے، اسٹیج مہکریاں میں خوشبوئاں دے نال معطر ہے، آدھرہ میں قرآن دے نال تیری روح معطر کرتا جاواں، اور امام کائنات دے نال اختلاف کس پارو گویا میں، اور قرآن کہہ رہے ہیں 7واں پارہ رب دا قرآن سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، شاہی ذرا غور فرمانا، تسی بھی قرآن نال شغف رکھ دے ہو، قرآن نال محبتاں کر دے ہو، حضرت شاہ جی قرآن پڑھ دینے بہار لگا دینے، انہاں دا بھی قرآن نال پیار ہے، انہاں ایتاں دی طرف سامعین بھی توجہ کرن، علماء اکرام بھی توجہ فرمان، اور نبی پاک دا اختلاف کیا ہے، آج اہل حدیث دا اختلاف کسی نال ذاتی نہیں، برادری دا نہیں، اہل حدیث دا اختلاف اور کسی نال جناب علی زمین پوئے پانے دا نہیں، اہل حدیث دا اختلاف اور کسی نال ایم پی اے ایم این اے ہونے دی وجہ نال نہیں، سیاسی اختلاف نہیں، ایک ہی اختلاف ہے کہ لوگوں کہہ دیو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ بگڑیاں بنانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ طوفان لگانے والا کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ شائع پیدا کرنے والا کوئی نہیں، مختار کل ہے، اور کائنات کے لوگوں سارا نظام چلانے والی اگر کوئی ہستی ہے وہ کا نام
العزت والجلال ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، وہ دی شان ہے، نہ وہ دے جیسا کوئی ہے نہ ہونا، لیس کمثلہ شیء۔ اہل حدیث اس بات کی دعوت پیش کر رہے ہیں، مولوی مولوی ہے، پیر پیر ہے، مرشد مرشد ہے، فقیہ فقیہ ہے، امام امام ہے، محدث محدث ہے، اور تیرا خانقاہ والا وہ عام بشر ہے، رب نہیں بن سکتا۔ پیر عبدالقادر جیلانی جناب علی رب دے بندے نے، غوث لازم نہیں، غوث ہے تے میرا رب کلا ہی ہے۔ تکبیر، مسلک اہل حدیث، مولانا قاری عبدالرحمان۔ ذرا گد کے بولو، آج دربار مشکل کشا۔ اشارے اختیار کدے کون ہے؟ نبی پاک دا کوئی ساتھی اختلاف ہے؟ پیغمبر دا کوئی برادری دا خلاف ہے؟ نہیں، بلکہ قرآن کی کہہ رہی ہے قد نعلم انہ، قرآن سننا چاہتے ہو؟ بولو دے صحیح، پچھلے پاسے میں بولو ماشاءاللہ۔ تاحت نگاہ تک اجتماع ہے، اللہ اس اجتماع دے اپنی رحمتاں دے برکتاں نازل فرما۔ اللہ قدم قدم دے بدلے جہنم تو آزادیاں نصیب فرما، اللہ جنت دے داخلے نصیب فرما، اللہ شاف معاشر دی شفاعت دا حقدار بنا، اللہ ساقی کوثر دے جام نو، اللہ ساقی کوثر دے حوض تو جام پینے دی توفیق عطا فرما۔ آئیے ذرا غور کرنا، میں کی گزارشات کرنا جا رہے ہیں، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک۔ اے سونیا محبوبہ تانوں نہیں جھٹلاندے، لا یکذبونک، تانوں نہیں جھٹلاندے، تانوں صادق مان دینے، امین مان دینے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ سونیا انہاں دا اختلاف اصل انہاں دی جڑی درد ہے، اصل جڑا پیٹ دا مڑوڑ ہے، وہ دعوت توحید ہے، وہ قرآن دیاں وہ آیتاں نے جنہاں دے اندر دعوت توحید ہے۔ اصل جڑا پیٹ دا درد ہے وہ اللہ دی وحدانیت نو اجاگر کرنا ہے، وگرنہ معاشرہ تو پہلے بھی چل گیا سی، وگرنہ اور امام کائنات دیاں تعریفاں دیں پہلے ہی کرتے جا رہے سن، اور انہاں نے جدوں دیکھیا سونا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت دا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں، کیفیت کی بن جاندی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سونے اصل درد کی ہے جدوں قرآن دے وچوں آیتاں آوندیاں نے، جنہاں دا ترجمہ وحدہ وحدہ وحدہ، جنہاں دا ترجمہ داتا گلائیے، جنہاں دا ترجمہ غوث العظم گلائیے، جنہاں دا ترجمہ اصل تبلیغ انجی بننی ذرا غور کرتے جانا ہے۔ اگر ایک اللہ نہ کریے تے جلسیاں کانفرنساں دا حق ادا نہیں ہوندا، سارے مضمون بیان ہونے چاہیے نے، پیغمبر دا حسن بھی بیان کری دے، سونے نبی دا جمال بھی بیان کری دے، امام کائنات دا شاف معاشر بھی بیان کری دے، امام
محبوب نبی دا ساقی کوثر نبی بیان کریدا میں اور یہ بھی گلاں ذرا دھیان نال سنتا جانا ہے اور قرآن کی کہہ رہی ہے وحدہ واللہ علی ادبارہم نفورا جدو قرآن دے وچوں ایتاں ہوندیاں نے جنہاں دا ترجمہ ہے او گلاں ہی ہے توحید دا مشروب پی کے تے ویکھنا اگر توحید دے جام دا گھٹ بھر کے ویکھنا لذتاں کیسیاں ہون گیاں پیار کیسا ہوئے گا میرے مرشد و مخدوم آئے نے توحید دے دائی بن کے آئے نے دائی اللہ بے اذنہی جدوں یہ ایتام پڑھ دیں ہل چل مچ جاندی اور آئیے ذرا غور کر دے جانا ہے نبی پاک دا جرم کوئی نہیں سونے نبی دا گناہ کوئی نہیں امام کائنات دی غلطی کوئی نہیں قصور کوئی نہیں نکال سکتے ہو دی وجہ کی ہے غلطی ہے ہی کوئی نہیں گناہ ہے ہی کوئی نہیں جرم ہے ہی کوئی نہیں زندگی بالکل کلیئر ہے زندگی بالکل صاف ستھری ہے جینا بچپنا بھی الگ ہوئے تیری جوانی دے قیمتی لمحات بھی الگ ہوئے جینا جناب علی بڑھاپے دے اندر بھی الگ ہوئے اعلان نبوت تو قبل بھی صاف ستھرے تے پاکیزہ نے اور اعلان نبوت تو بعد بھی صاف ستھرے تے پاکیزہ نے گناہ کر دے جتوں سونے نبی دا گناہ تے ہے کوئی نہیں سی بڑے دے بڑے جناب علی علماء ایسے بھی مل جان گے بچپنا جڑا جناب قابل تعریف نہیں ہویا کرتا اللہ نہ کرے پاسکاں دیشاں بھی ہوندے جوانیاں بھی قابل مسمت ہویا کردیاں نے اور میں صدقے جاواں میرا محبوب نبی کیسا دائی ہے بچپن ویکھاں تے کیسا میں جوانی دے قیمتی لمحات ویکھاں تے کیسے نے بارے مولانا شمسام علیہ الرحمہ دی گل یاد آ گئی ہے دل کرتا سنا دے میں کہندے نے نہ گڈی پتنگ نہ غبارے لفافے نہ صدقے گدینہ کبوتر اڑائے نہ گڈی والے مولانا شمسام اور کیڑا کیڑا لمحہ جڑا کیمرے دے نال اور میرے سونے محمد تے مکی مدنی سرکار دا انہاں نے محفوظ نہیں کیتا انج لگدا جویں بابا کیمرہ لا کے بیٹھا سی نبی دی ایک ایک ادا محفوظ کرتے جا رہے نے اج بچپنا کیسے نہ گڈی پتنگ نہ غبارے لفافے نہ صدقے کدینہ کبوتر اڑائے نہ رولا نہ رب نہ گھوڑے چلائے نہ بجڑے نہ کتے نہ ککر لڑائے نہ مٹی اڑائیے نہ کھنڈے کھلارے غور کرتے جانا اور نہ شوقت نہ شان نہ ننگے بدن ہوئے سن نہ بودے رکھائے اور کیا بچپنا آئیے اور سونی جوانی اب ایک میرے نبی دی جوانی کیسی ہے اور بڑے تو بڑا پیر ہوئے اور بڑے تو بڑا مرشد ہوئے اور جدہ جنابی علی خان کا چلدہ ہوئے اور جدہ لعنت لگیاں ہو اور مریدہ دیاں قطارہ لگیاں ہو کوئی پیر اپنے علاقے دے اندر ایک بازو تان کے نہیں کہہ سکتا میرا کوئی گناہ ثابت کرو میری کوئی غلطی ثابت کرو ایک کوئی پیر ہے جس کا نام محمد ہے ایک کوئی مرشد ہے جس کا نام محمد ہے ایک کوئی پیر ہے ایک کوئی راہبر ہے ایک کوئی رہنما ہے جنہ دا نام نامی اس میں گرامی محمد الرسول اللہ ہے سینہ تان کے آنکھیں ہے بازو ہرا کے آنکھیں ہے صبح پہاڑی تے چڑھ کے آنکھیں ہے اور لوگوں میری زندگی کیسی ہے حل وجدتمونی صادقاً او کاذباً شانیہ نے آنکھیں ہے اے محمد تسی سچے بھی ہو تو سچے بھی ہو اور قدیت مولانا شمسام کی کہہ رہے نے نامور وہابی اور کہندے نے جناب علی ذرا غور کرتے جانا اور نہ سرمان نہ شان نہ شوکت نہ بودے رخائشن اور کیا بچپناتے آئیے اور سونی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں کھڑے سن اے تھے نوجوانہ دے جڑے علامے ہوندے ہیں ذرا جوانی دی تعلیم سے قدم رکھیا ذرا جناب علی جوانی دا ٹین بلند ہویا کراں
ایران دے اندر لوگاں دی طرفوں شکایات دے انبار لگ جاندے نے آج کوئی پیر جرت کرے علاقے دا چودھری کہہ دے گا اور کئی جگہ تو بے وقوفہ تینوں میں چھڑایا ہے شریک معاف نہیں کرن گے نبی دے خاندان نے غلطی کوئی نہیں کٹی کتھوں کر دے کتھوں کر دے آگیا بچپنا آئی جوانی میں صدقے میرا پیر انج کر کے ریا کیوں کھڑے شنے تھے اور کی کردے شنے تھے کی ویندے شنے تھے کسی نہ گیا کہنا کنے سی وہ گل ہے ہی نہیں سی آر کے پتا کی کہندے ہیں اللہ یاسو باللہ یہ تے شاعر ہیں یہ تے مجنون ہیں یہ تے دیوانگی تاری ہے اللہ نے آکھیا وما علمناہ الشعر وما ينبغی له سورہ یاسین جے جڑی مردیاں واسطے رکھی جے پڑھیا کرو وما علمناہ الشعر وما ينبغی له اے سونیا محبوبہ اساں نو شاعر نہیں بنایا نہ تھوڑی شان دے گائے گے اور کبھی قرآن کی کہہ رہے والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب نبی علیہ باللہ شاعر دے مجنون دیوانہ نہیں رہے اور اللہ اخلاق دے حامل بن کے آئے نے اللہ سیرتاں لے کے آئے نے سونی صورت لے کے آئے نے اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاندا جاواں میرے محبوب نبی نو اے مجنون تے علیہ باللہ دیوانہ کہہ رہے نے اور قرآن کی کہہ رہے ہیں سونیا محبوبہ اعلان کر کے کہہ دے قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ ادعو الى اللہ اللہ کہہ رہے نے سونیا کھل ڈول کے کہہ دے پیاری محبوبہ دل لگا کے کہہ دے چھی بھر کے کہہ دے سونیا محبوبہ کہہ دے میرا راستہ بالکل یک طرفہ راستہ میں اب میں دعوت دے رہی ہوں میں بھی دے میری اتباع کرنے والے اللہ وجہ بصیرت طرف دی طرف بلا رہے نے کوئی دیوانگی نہیں علیہ باللہ کوئی جنون نہیں علیہ باللہ کوئی پاگل پن نہیں جے ادعو الاللہ علی بصیرت مکمل بصیرت دینا رب دی طرف بلا رہے نے انہوں نے آگیا نہیں اسی نہیں من دے معلوم انجی ہوں دے جدو گل جو کوئی کردہ جا رہی ہے اور جنہیں لوگ وابیانوں کہندے نے کوئی گل کرتے نے کہ دادا کل لئیے غوش کل لئیے حجی توحید دی گل نہیں کرتے نے ادھروں توحید ادھروں توحید ادھروں توحید اب میں کہا یہ ہوئی معاملہ اب میرے سونے مرشد و مخدوم نہ لویا انہوں نے آگے جدو گل جو کو کردہ وے سانو محسوس ہوں دے علیہ باللہ جویں بیمار ہو گیا ہے اور ہاتھ بڑا سی خوبصورت بڑا سی سیرت بڑی اللہ سی صادق بھی اللہ درجے دا امین بھی اللہ درجے دا فہم و بصیرت بھی رکھنے والا آمینہ دا در شدید ہے عبداللہ دی نشانی ہے عبدالمطلب دا بوتا ہے ابو طالب دا بھتیجا ہے ہاشمی خاندان دا جسم و چراغ ہے جس ہاشمی خاندان تو میں سارا جگ کو گواما میں بھی پیغمبر دے اہل بیت دا دیوانہ ہے اہل بیت دی جتیاں دی خاک اور میری آنکھاں دا سرما ہے ہاشمی خاندان دا جسم و چراغ ہے یہ جناب علی اللہ درجے دا عامل ہے لیکن اس کے باوجود گالی کوئی کرتا جا رہی ہے لہذا بیمار ہو گیا ہے ادھا علاج کروایا جائے اچانک اتفاقاً انہی دنوں دے اندر یمن دے علاقے چوں ایک حکیم نہ آ گیا
جدا نام زمات استی ہے، بعد اندر صحابی رسول بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ. صحیح مسلم ہے واقعہ تفصیلی ہے، میں اختصار دے نال سنا کے بعد اختتام دی طرف لے جاواں. زماد آئے ایک جنون دا علاج بھی کرن، اسیب زدہ لوگاں دا علاج بھی کرن. اور ایسے لوگ جناب آنی جنہاں نو دورے وغیرہ پہ جاندے نے انہاں دا علاج کرے اور آگے نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندا ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا، شور دیں انہاں بد نصیباں نے انہیاں گھر چھڑیاں نے. اور آگے بیٹھ کے کہندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حکیم دے طبیب بڑے اعلیٰ پائیدا میں اور تہاڈا علاج کرن واسطے. نبی پاک نے نہیں آکھیا تو کون ہوندا ہے؟ مینوں بیمار کہن والیا تو بیمار. ہن تے کوئی مولوی یہ نہیں گوارا کرتا کہ کوئی انہوں بڈھا ہی کہہ دے، کوئی انہوں بزرگ ہی کہہ دے. اور گل پہ جانا لے کہ تو کون ہوندا ہے؟ مینوں کہن والیا بیمار. تیرا سارا خاندان بیمار، تیریاں سدے پیڑھیاں بیمار. اللہ یاس باللہ. نبی پاک نے اس طرح دا منظر پیش کیتا. اب بولو دے صحیح امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے نبی جناب علی اللہ اخلاق دے حامل بن کے آئے نے. آپ نے فرمایا سماد میرا علاج بعد اندر شروع کری، پہلوں بہ جاتے میرے کولوں چند گلاں سن لینا. اور صحیح مسلم دے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے. اور نبی پاک نے سامنے بٹھایا تے نبی پاک نے رب دی حمد و ثنا دے کلمے پڑھنے شروع کر دیتے. اور کی پڑھتے نے ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سونے نبی نے فصیح و پلی کلمے پڑھے نے، جملے ادا کیتے نے. اور نتیجہ کی نکلیا ہل جل تاری ہو جاندی ہے. حکیم ہل گیا، طبیب ہل گیا اور کہنے لگا ایک باری پھر پڑھ کے سنا دینا. اور سونے نبی نے دوبارہ پڑھیا اور پھر انہیں خواہش کی تھی اور نبی پاک نے سبارہ پڑھیا. اور پڑھنے تو بعد ایک لمحہ ایسا بھی آ گیا اور کہنے لگا سونیا محبوبہ انج محسوس ہوتا ہے جویں بیمار تسی نہیں بلکہ بیمار میں ہاتھ اگے بڑھاندا تے نال کلمے دیاں گواہیاں دیندا جا رہا میں. اور قرآن کی کہہ رہا ہوا ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. اچھے بھی انہاں دیاں خواہشاں پوریاں نہیں جے کوئی ادرا غور کر دے جانا. حکیم بھی ٹورے نے اور طبیب بھی ٹورے نے. ان جناب علی انہاں نے شکایتاں لے کے ابو طالب دے دربار اندر پہنچاندے نے، ابو طالب دے کول پہنچاندے نے. اور جسمانی تکلیفاں بھی پہنچائیاں نے، جسمانی اذیتاں دے نال دوچار بھی کیتا میں. اور اجے بھی دل بھریا نہیں کہ ابو طالب دے کول شکایتاں لے کے پہنچاندے نے. اور تیرے بھتیجے نے جی نال جی نہیں رہن دیتا اور تیرے بھتیجے نے بندے نے کھیڑ دیتے نے، اے وکھو وکھ کر دیتے نے. آخر معاملہ کی ہے حضرت عقیل بن ابی طالب بیان کر دینے مہمان آ رہے نے ماشاءاللہ اہلم و سہلن مرحبا جی آیا نو. توجہ میری طرف، دھیان میری طرف ہے جی. عقیل بن ابی طالب بیان کر دینے میں نو بھیجیا رسول اللہ دی طرف. کس نے بھیجیا؟ ابو طالب نے. جا کے میرے بھتیجے محمد نو بلا کے لیا. اب بلا کے لے آندا ابو طالب کہنے لگے بھتیجیا انج نہ گھر کچھ دیر تک دعوت توحید خاموشی دے نال پیش کرنی شروع کر دے. کوئی گل نہیں، اچھے بھلے وقت بھی آ جان گے. چل میری منت من لے، میری شہادت من لے، میرا ترلا من لے جویں جاننا میں. آخر وڈیرا بندہ ہاں، آخر مکے دے اندر میرا بھی نام ہے. کچھ
نہ کچھ میرا بھی تذکرہ ہوندا میں اے لوگ میرے کول چل کے آ گئے نے جدو چل کے گھر آ جان انہاں دیاں گلاں من لیندیاں نے نبی پاک نے گل مگدی مگائی شہر وے دے آپ نے آکھیا ججا جی تواڈے نال پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے ویکھنا سوہریاں سالیاں دے پیچھے لگ گئے مہندیاں دیاں رسماں کرنے والوں جناب علی شرک و بدعت دیاں مجالس دے اندر شرکت کرنے والوں اور سالیاں تے سوہریاں تے یاراں تے کزراں دے پیچھے لگ کے اپنی شادیاں نو برباد کرنے والوں آئیے ذرا غور کرتے جانا میرے نبی دی سیرت طیبہ کیا ہے امام کائنات کہندے نے چچا اگر سورج دا شعلہ بھی میرے ہتھاں تے آ جاوے اب پھر بھی میں دعوت توحید تو پیچھے نہیں ہٹ سکدا اب پھر بھی میں دعوت توحید نو نہیں چھوڑ سکدا بلکہ میری گل کوئی ہے آدھے سبیلی آدھے سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرت اور علماء کیسا آگے آگے ایک کیفیت کیسی آگئی ہے اور نبی پاک آپ دیدہ ہو گئے نے جڑا چچا سارا بندہ سی جڑا مشرکان دی اگے آڑ آندا سی اور جڑا جناب علی روب سی اور جڑا حیا سی آج اس چچے دا دامن بھی چھوٹ رہا ہے اور کہن والیاں نے پھر دل ہلا کے آکھے ہے اکھیاں چو اتھرو بہا کے آکھے ہے کہندے نے چچا کے دامن شفقت کھوی ہٹتا ہوا پایا ہوتے آبدی دوا ہاتھیے برحق نے فرمایا جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں مٹانے کو میرے شداد و حمان آ جائیں اور کسی دھمکی کسی ڈر سے اور کسی دھمکی کسی ڈر سے اور میرا دل گھٹ نہیں سکتا یہ فرض مجھے ادا کرنا ہے میں اس سے کبھی ہٹ نہیں سکتا اگر میرے ہاتھوں پہ لاگر اب دیکھ جملہ کیسا میں سارا جگ کو گواما آپ سر دے نال لکھنے دے قابل ہے اور میرے نبی دی شان ہے محمد دی دلیری ہے پیارے محمد دی شجاعت ہے اب ایک اہل حدیث دا راہبر کون ہے اہل حدیث دا رہنما کون ہے اہل حدیث دا پیر کون ہے اہل حدیث دا مرشد کون ہے اے حلوے دیاں پلیٹاں تے وکن والے نہیں اے شرینیاں تے ایمان بیچنے والے نہیں اے جناب علی اور چھوٹیاں چھوٹیاں چھیٹاں تے اپنا ایمان اور بیچنے والے نہیں انہاں دی کیفیت کیا ہے اگر میرے ہاتھوں پہ لاگر اور چاند سورج بھی رکھ دیں میرے پاؤں تلے اور ریشمی کا سرمال رکھ دے کر میرے ہاتھوں پہ لاگر چاند سورج بھی رکھ دے میرے پاؤں تلے اور ریشمی کا سرمال رکھ دے دعوت توحید سے کبھی میں بعد رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو میں سچا کہہ نہیں سکتا تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث جمعیت اہل حدیث عبد الرحمن شیخو پوری صاحب مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری تو کو نعرہ دے چاہتے دا مان چھڑو یار جنہ وڈا اجتماع ہوئے رب دی توحید دا نام بلند کرو ذرا اونچی آواز نال ہاتھ چوک کے بلند کرو ماشاءاللہ تکبیر رسالت نعرہ حیدری نعرہ رسالت محمد رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق دا بھی اہل حدیث خادم ہے حضرت عمر دا بھی خادم ہے حضرت عثمان دا بھی خادم ہے حضرت علی دا بھی خادم ہے اور طلحہ زبیر دا بھی خادم ہے اور سعد سعید دا بھی خادم ہے عبد الرحمن بن عوف دا بھی خادم ہے وہی وجہ کی ہے اہل حدیث نے گلائیں تو سمجھیاں نے اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت شان مصطفیٰ قاری عبد الرحمن صاحب شاخو پوری آفت عبداللہ صاحب شاخو پوری برادر اسلام آفت عبداللہ صاحب شاخو پوری
کوئی گل نہیں یہ سارا سلسلے ہوندے نے انشاءاللہ میں کوئی ایڈا بے وقوف نہیں گلاں بھانپ جائی دیاں سمجھ جائی دیاں نے ابھی گلے کو تازے تے نویں رہ گئے ہیں جناب علی ذرا غور کرتے جانا پنجویں پیڑھی ہے خدا بادی تے انشاءاللہ اللہ بنا دوے تے چھڑی آؤ بیٹھی ہے ذرا غور کرتے جانا میں کی گزارشات کرتا جا رہے ہیں اللہ پاک دے فضل و رحمت نال میں گل مکا دے میں ذرا دھیان نال سندا جانا جڑیاں مہنگاں پڑیاں سن انہاں نے آکھیا گل ہن انج نہیں بننی ہن انج کریے ایک سردار اور بھیجیے آخری گل سنا کے گل مکاواں انہاں نے آکھیا ودو لو تدہنوا فیدہنون تم نرم ہو جا اسی بھی نرم ہو جاواں گے چار دن تو ساڈے معبوداں نو پوجنے اسی تیرے معبوداں دی پوجا کر لواں گے آوازاں کی آ گئیاں لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون میں انہوں نہیں پوجنے جنہاں دی تسی پوجا کرتے جا رہے ہو میرا پوجنے والا معبود کیڑا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اتدیتے میں گلاں کرتا جا رہی ہیں مخلوق کو سجدہ نہ کیا گے نہ کریں گے دونوں یاد چوکے آنکھو تاکہ پیغمبر دی دعوت توحید حق ادا ہو جاوے مولانا فاروق عاصم اللہ پاک انہاں مجھے تو عفیتنا لمبی زندگی عطا فرمائے انہاں دے جملہ رفقا مولانا عمر ربانی صاحب ہون دیگر علماء کرام ہون شعماء ہون معاونین ہون اہل شہر اہل گجرانوالے ہون آئیے ذرا غور کرتے جانا اللہ چوکھیاں برکتہ عطا فرمائے میں چاہنا آغاز نبی پاک دی سیرت دا آغاز آپ دی پیشت دا آغاز دعوت توحید ہے قولوا لا الہ الا اللہ اور زندگی دا سفر مکا دینے 13 سال مکے اندر گزار کے 10 سال مدینے اندر گزار کے سور مکرے آتے کہہ رہے نے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد اور تدیتے میں عزم کر کے اور تدیتے میں اظہار کر کے اتدیتے میں وعدہ کر کے اتدیتے میں عہد کر کے گل مکانا چھاننا میں اور میرے بزرگ اللہ نبی قبر بھی روشن فرمائے اللہ جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے آئے کدھر گئے وہ لوگ چھم کے قرآن پڑھنے والے قرآن دیا بہارا لگانے والے شہید عالم اسلام حضرت علامہ احسانی دائی شہید یاد کرا شہید عالم اسلام حضرت مولانا حبیب الرحمن جزانی رحمہ اللہ جنہیں دئی آواز آج بھی کرنا اندر رش کھول رہی ہے میرے والد گرامی خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری علیہ الرحمہ آئیے ذرا غور کرتے جانا جنہیں موجود نے اے اللہ کی طرفوں بہت بڑی نعمت نے اللہ انہاں دیاں زندگیاں دراز کرے جنہیں ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبرہ روشن کرے اور تبیتے میں آد کرنا چاہنا میں مخلوق کو سجدہ نہ کیا گے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی ایسا بابی چکرہ کیوں نہیں کیوں چکے بھئی اسی کسی کو لے کے کھانے ہیں اسی انشاءاللہ اپنے رب دا کھانے ہیں اسی کدھا کھانے ہیں آقاج کے بولو کدھا کھانے ہیں اسی یوں نہیں کہ ہر شاہ پیر عبدالقادر جیلانی کو منگو دے چندہ منگن دی باری گلے لے کے دکانہ دے رکھ دے ہو اسی انشاءاللہ رب دا کھانے ہیں ذرا غور کرتے جانا اے مخلوق کو سجدہ نہ کیا گے نہ کریں گے یہ ظلم گوارا نہ کیا گے نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ ہے توہین بشر کی شرخم کبھی اپنا نہ کیا گے نہ کریں گے تصوف کے پردے میں پیری کے پردے میں بیکھیا نہیں جی مولوی منع کرتے ہیں قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجی کر دے نہیں نہ منع قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے آجی سجاد
تو بخاری مسلم نو نہ پایا جے انہوں پتا جے قرآن چو توحید والیاں ایتا انہاں لوگاں نو سمجھ آ گئی ہیں بخاری مسلم چو نماز محمدی سمجھ آ گئی انہاں مولویاں پیرا مرشداں نو پتا ساری دکانداری گئی ساڑے پھر کسی حد چمنے ساڑا سودا فروغت ہونا ایک دکانہ بند ہو جانیاں نے وہ دی وجہ کیا ہے اہل حدیث حسم کر چکی ہے رب دی توفیق دینا نظام چلے گا تے کلے رب دا چلے گا اور دنیا دے اندر رہنے والوں گلہ دو ہی نے یا رب دا قرآن ہے یا میرے سونے محمد دی زبان ہے اور مخلوق کو سجدہ نہ کیا نہ کریں گے یسوع نہ گوارا نہ کیا نہ کریں گے اللہ کے سوا سجدہ توہین بشر کی سرخم کبھی اپنا نہ کیا نہ کریں گے اور تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گھونگٹ کے پردے میں گدی نشین بیٹھا ہے اے جناب انہیں پیر میں انہیں مرید نے دے انہیں آدھے چمدے نے اور میں کیا انہوں نے سکھایا کیا کچھ بھی نہیں ایک کوئی گل لے پیر دے پیرانو ہاتھ لانا ہے ایک کوئی گل لے حضرتیاں جنابیں علی گدی دے پیر چمنے نے ایک کوئی گل لے جناب دے اگے دھوریاں ہو جانا میں اہل حدیث سکھا رہے ہیں رب دا قرآن سکھا رہے ہیں اہل حدیث سکھا رہے ہیں پیغمبر دی حدیث سکھا رہی ہے اہل حدیث سکھا رہی ہے نبی دی نماز سکھا رہی ہے اہل حدیث سکھا رہی ہے اللہ نے فضل و رحمت دے نال اور دین دا ایک ایک مسئلہ سکھا رہی ہے جہاں پورے گجرانوالے دا چکر لگا کے ویکھ جگہ جگہ ہر مسجد کے اندر قرآن دے ترجمے دی کلاس موجود ہے اے رب دا فضل ہے اور مسلک حق اہل حدیث دی صداقت دی اور معتبر دلیل ہے اور منہ بولدا ثبوت ہے کہ اہل حدیث سے اطیع اللہ و اطیع الرسول تصوف کے پردے میں اور پیری کے پردے میں اور گھونگٹ کے پردے میں نہ کبھی مال بٹورا ہے نہ کبھی بٹوریں گے قوالوں کی دن پر کئی حاجے کئی تھرگے رابی قوالی کرتا کی گل توڑ جو گاڑ پڑھتے نہیں کدھے اب ابھی قوالی کرتا اگلے دن میں ایک کلپ سن رہا سا تو بھی سنیا ہونا پہنچ چپ کر لو چنگا بلا بلیا بلایا مولوی تے کہندا ابھی اور تو کہنا قوالی نہیں کرنی قرآن جو رب نے سورت نازل کی دی ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا علیہ باللہ نقل کفر نباشت کہندہ ہے پوری سورت علیہ باللہ رب نے قوالی کی دی ہے لا حول ولا قوة الا باللہ علیہ باللہ اور قرآن و قوالیاں نل تصویر دینا تیرا تیر ہے بے وقوفہ کچھی پکی روٹی پڑھ والیا تینوں پتہ ہی نہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مفہوم کیا ہے اور قرآن حکیم دی اس سورہ مقدسہ دے اندر اللہ نے فصاحت و بلاغت دے کے میں سمندر بہا چھڑے ہیں یہ سمجھ میاں شادی دی شگردی اختیار کر لے تینوں 10 دن سورہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اللہ نے سونے حبیب نال پیار کیتا ہے شفقتہ کی دیا نے تصویہ دا ادھار ہے اور فصاحت و بلاغت دے دریات سمندر میرے رب نے بہا چھڑے نے ظالموں تو انہوں قوالی نال تعبیر کر رہی ہے اور اگے بہن والے لمحہ پوچھ ارے دے میں کہہ رہی ہوں قوالوں کی دن پر کئی ناچے کوئی تھر کے امن کبھی ایسا تماشا نہ کیا نہ کریں گے فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين
الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. صدق الله مولانا العظيم.